ایک انجمن کا تعارف۔ ہمیں آشنا کیا ہے ایک گھرانے سے۔ قرآن نے تو آل عمران کہہ کر ہماری رہنمائی کی ہے، مگر ذہن بشر کیونکہ مشوش رہتا ہے، مختلف رہتا ہے، مختلف بھی رہتا ہے، تو یہ ہے بھی انسان تو انسان نسیان سے ہے، یہ بھول بھی جاتا ہے۔ تو جو بھولنے کی عادت رکھتا ہو اسے بار بار دہرا کر یاد دلوایا جاتا ہے۔ یہ جو ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، ایک ہی بات کو بار بار بولو، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوگا۔ یہ قاعدہ قرآنی ہے، یہ قاعدہ الہی ہے، یہ قاعدہ آسمانی ہے، یہ قاعدہ اسلامی ہے۔ لہٰذا یہ بات بولنے سے پہلے 4 دفعہ سوچا کرو کہ بار بار کربلا کا ذکر کیوں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ انسان کی ضرورت ہے بار بار دہرانا، بار بار دہرانا، ہر بار دہرانا، مگر حسن اس ذکر میں یہ ہے کہ جب بھی دہرائیں گے تو ایک نیا پہلو ہوگا، نیا زاویہ ہوگا، نئی دید ہوگی اور نیا عنوان ہوگا، اور ایک ہمیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ یہ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا، فہم بشر بڑھتا جائے گا، ایسے ایسے حسین اور سمجھ میں آنے لگیں گے۔ امام حسین کی معرفت کا سفر رکا نہیں ہے، سفر معرفت حسینی مسلسل جاری ہے۔ آپ نے نہیں کہا تھا پچھلے سال کہ یہ سال پچھلے سال سے اچھا تھا، اور آج نہیں کہہ رہے آپ کہ یہ سال پچھلے سال سے اچھا تھا۔ جب سے آپ کو ہوش رہا ہو ذرا دہرائیے، آپ نے تو ہر سال یہی کہا ہے کہ یہ سال پچھلے سال سے زیادہ بہتر تھا۔ سال بہتر نہیں ہوا ہے، شعور بڑھا ہے، حسینیت کا تعارف بڑھا ہے۔ اور عزیزو، یہ جو پریشانیاں ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو نگرانیاں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے، مستقبل حسینیوں کا ہے، میں شیعوں کا نہیں کہہ رہا۔ یہ دروازہ حسینیوں کے لیے کھولا گیا ہے، اور در حسین پر ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ لہذا کوئی ہمارے درمیان ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہری طور پر شناختی کارڈ کا شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو۔ تھوڑی کڑوی بات اگر ہو تو سن لیجئے گا، ممکن ہے ظاہری طور پر کوئی شناختی کارڈ کا شیعہ ہو مگر حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی شیعہ نہ ہو اور وہ حسینی ہو۔ وہ کیا ہے، وہ کیا قاعدہ ہے، وہ کیا کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر ہم حسینی یا غیر حسینی کا تصور لائیں گے؟ موٹا روشن الف بے کی بات کر رہا ہوں، کچی پکے کی بات کر رہا ہوں۔ میں میٹرک کی اور پی ایچ ڈی کی کلاس سے بات نہیں کر رہا، میں خود کچی پکی کا طالب علم ہوں۔ تشیع کی کچی پکی یہ ہے کہ جو ظالم سے نفرت کرے وہ حسینی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو ظالم سے نفرت کرے وہ حسینی ہے، جو مظلوم سے پیار کرے وہ حسینی ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ ظالم اگر غیر شیعہ ہو تو اس سے نفرت کرنا، مظلوم اگر غیر شیعہ ہو تو اس سے پیار نہ کرنا۔ مولا نے فرمایا ظالم سے نفرت رکھنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ جی لہٰذا اس سے روشن، اس سے حسین مکتب کوئی اور نہیں ہے۔ ہم بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور سکون قلب کے ساتھ اور اطمینان خاطر کے ساتھ
اور وسعت قلبی کے ساتھ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ یہ خطہ مسلمانوں کا خطہ ہے۔ زمین پر جغرافیائی اعتبار سے اور مملکتوں کے نقشوں کے اعتبار سے دو ہی زمینیں ہیں جنہیں نظریاتی بنیاد پر گردانا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ ایک پاکستان کو مانا جاتا ہے، یہ نظریاتی زمین ہے، اور ایک اسرائیل کو گردانا جاتا ہے کہ وہ صہیونی نظریاتی زمین ہے۔ جی، ورنہ کوئی مملکت اسلام کے نام پر نظریات کی بنیاد کے اوپر نہیں بنائی گئی، حالات نے، مرور زمانہ نے جغرافیہ بنائے ہیں۔ یہ واحد ملک ہے الحمدللہ۔ دعائے مغفرت کیا کریں قائد اعظم کے لیے اور علامہ اقبال کے لیے، راجہ صاحب محمود آباد کے لیے۔ اتفاق سے شاید چوتھی یا پانچویں محرم تھی جو 14 اگست، تو میں نے تقریباً 60 نام پڑھ کر سنائے تھے ان شیعہ شخصیات کے جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے، جن کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ میرے سنی بھائیوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، مگر میں اپنے بچوں کو تو آشنا کروں نا کہ وہ تمہارے ہیرو کون تھے، وہ تمہارے معمار کون تھے جنہوں نے اس خطے کو آزاد کروا کے دیا۔